बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मिडल ईस्ट में अमेरिकन जो फोर्सेस हैं, ट्रूप्स हैं, उनकी तादाद तकरीबन 40,000 के करीब है और वो उनको रेड अलर्ट पे रखा गया है, हाई अलर्ट पे, कि ईरान की तरफ से कोई ऐसा एग्रेशन, कोई इस तरह का रिवेंज जो है वो उस अगर आता है तो फिर उसको रिटेलिएट कर सकें। और जो फ़खरीज़ादे ईरान के साइंटिस्ट अभी 2-3 दिन पहले जिनको टारगेट किया गया और शहीद किया गया, उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा पाया जाता है ईरानी जो है वो गवर्नमेंट में भी, ईरानी लोगों में भी और ईरानी फोर्सेस में भी, और उसका इजहार भी वो कर चुके हैं कि हम लोग इसका रिवेंज लेंगे और बहुत शदीद किस्म का हम लोग इसका रिवेंज लेंगे। लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं पूरे खित्ते में, मिडल ईस्ट में, कि इन पे नज़र रखें ईरान पे कि कोई इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी जो है वो नज़र अगर आए तो उसको रिपोर्ट करें फौरी तौर पे। तो अभी तक ईरान की तरफ से इस तरह का कोई मामला वो दिखाई नहीं दिया अमेरिकन जो सैटेलाइट है या अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको। इस सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई अभी, इसके पीछे इसका थोड़ा सा पस मंज़र जल्दी से बयान मैं करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि 3-4 माह से जब से अमेरिका में इलेक्शंस की ये कैंपेन चल रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो रशिया और ईरान को टारगेट किया था कि ये सबुटाज करेंगे मेरे इलेक्शंस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और उसके बाद जो है वो ईरान का भी नाम उसने शामिल कर दिया और इंटेंशनली इसको शामिल किया कि बाद में इनकी ये प्लानिंग थी। तो ईरान को भी टारगेट करता रहा ट्रंप के, उसने भी इसमें मुदाखलत की है और मेरे ख़िलाफ़ रिगिंग हुई, मेरे ख़िलाफ़ जो पोस्टल बैलेट थे उसमें ये हुआ वो हुआ, और अभी तक इलेक्शंस को उसने यानी दिल से कबूल नहीं किया। फ़िलहाल जो प्रोसेस है वो तो जारी है बाइडन गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने का, और वो 20 जनवरी को टेकिंग ओवर होगी पावर्स की। तो उससे पहले ट्रंप की ये एक कोशिश है कि वो नेतन्याहू के साथ मिलके और MBS के साथ मिलके, इंडिया के साथ मिलके बाइडन गवर्नमेंट के लिए ऐसे मसाइल खड़े कर दे कि जिसको आते ही, यानी एक जो मिसाल है कि सर मुंडवाते ही होने पड़े, तो वो सिचुएशन पैदा कर दे उसके लिए। तो उसमें ऑलरेडी अमेरिका में बहुत सारे मसाइल हैं। एक अमेरिका की जो सोसाइटी है उसमें डिवाइड पैदा हो चुका है, जहाँ ब्लैक और ब्राउन और वाइट ये आपस में बरसरे पैकार हैं और इसको इकट्ठा करना है। और अमेरिका की अपनी इकानमी जो है वो स्टेक पे लगी हुई है इस वक्त, और फिर कोरोना जो है उसने तबाही मचाई हुई है अमेरिका में। तो उसके साथ साथ अब जो ईरान के साथ ये इन्होंने अटैक किया और साइंटिस्ट की शहादत हुई, ये टॉप साइंटिस्ट का था ईरान का, और इसको अगर कहें कि ये एक पायनियर था तो गलत ना होगा। साइंटिस्ट जिसने यूरेनियम जो है अफसूदगी का काम शुरू किया और इसको एटॉमिक एनर्जी की तरफ लेकर गया। तो ये 60-62 साला ये शख्स साइंटिस्ट था जो कि एक सिंबल था ईरान में, और ये इसराइल की बेसिकली जो हिट लिस्ट थी, जो वांटेड लोग थे जिनको ये मारना चाहता था, उसमें ये 2 लोग बड़े अहम थे, जिसमें मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको शहीद किया इराक़ में इन्होंने कुछ अर्सा पहले और ड्रोन अटैक में, और फिर उसके बाद अब ये फ़खरीज़ादे को इन्होंने निशाना बनाया। और ये सब जो है वो मुय्यना तौर पर मोसाद ने, जो इसराइली एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये उसका काम इसके पीछे नज़र आ रहा है, जो रिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो अब ऑफिशियली तो ना तो इसको इसराइल ने अभी तक प्रॉपरली तस्लीम किया है कि हमने ये काम किया है, लेकिन इसराइली अखबारात में, मीडिया में और वेस्टर्न और नॉर्थ अमेरिकन मीडिया में, बाकी पूरी दुनिया में ये बातें तजिया निगार कर रहे हैं। जो लोग स्पेशलिस्ट हैं मिडल ईस्ट के मामले में, वो लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं कि ये जो है ये मोसाद की हरकत है, और वो क्योंकि इसराइल की जो थी हिट लिस्ट पे थे ये लोग, और इनको ख़त्म करना इनकी एक जो थी वो बहुत प्राइम एक किस्म की टारगेट था, और ये इनका काम है। तो अब ईरान जो है वो अब अकेला खड़ा है। ईरान के साथ कोई ना हमसाया मुल्क है, ना OIC है। ईरान की सऊदी अरेबिया के साथ जो एक
اٹ کھڑکا لگا ہوا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ان کی آپس میں نہیں جو ہے وہ بنتی، اور اس میں پاکستان نے بھی کوشش کی، پرائم منسٹر عمران خان نے، کہ ان کی کسی طریقے سے کوئی بات چیت کرائی جائے، کوئی صلح صفائی کرائی جائے، تو وہ کسی طرف کو کامیابی نہیں ہو سکی۔ اب یہ جو ریسنٹ ملاقات تھی نتن یاہو کی اور مائک پومپیو کی اور محمد بن سلمان کی، سعودی عربیہ کا جو نیا شہر بن رہا ہے، وہاں پہ جو مبینہ طور پہ سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی اس کو ابھی تک اون نہیں کر رہا، اسرائیل بھی اون نہیں کر رہا، جبکہ امریکن جو میڈیا ہے وہ اور باقی اسرائیلی میڈیا بھی ایون اور یورپین میڈیا بھی، وہ اس کو بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کر چکا ہے، اور ٹیلی ویژن چینلز پر بھی اس پر بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور پھر وہ جو فلائٹ ڈیٹا ہے وہ بھی اس پر شیئر کیا گیا کہ یہاں سے فلائٹ اڑی اور یہاں گئی، اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ واقعہ اس کے بعد ہوا، تو اس میں اوبویسلی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ اس میں سعودی عربیہ کی بھی مرضی و منشا شامل تھی، اور جو ایک شاہی فیملی کا خاص طور پہ ایران کے ساتھ ایک محاسبت چل رہی ہے کافی عرصے سے، وہ اس کا بھی شاخسانہ نظر آتا ہے یہ۔ اب ایران جو ہے وہ ریونج کا تو وہ ذکر کر رہا ہے، لیکن ریونج تو لینے کے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ریونج لے سکے، کیونکہ اس کے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہے، اور پھر جب یہ سارے اکٹھے ہیں تو ریونج لینا تو بڑی مشکل سا کام لگتا ہے۔ بہرحال جو ایرانی ایک پبلک ہے وہ بھی بڑی سخت اس میں ناراض ہے، اور اس کو بھی غصہ ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو یہ ریٹیلیشن کریں گے، کہیں نہ کہیں تو یہ غصہ نکالیں گے۔ دوسری طرف ایران جو ہے اس کا چائنا کے ساتھ ایک جو ایگریمنٹ ہے اس کا ٹریڈ کا وہ ہو چکا ہے، اور پاکستان کہ ابھی افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، پرائم منسٹر عمران خان ایک دن کے دورے پر گئے، اس میں بھی کافی برف پگھلی، اور اس کے علاوہ رشیا جو ہے اس کی ابھی فورسز بھی پاکستان میں 2 ہفتے ٹریننگ کر کے گئی ہیں۔ تو یہ اب اس خطے میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں رشیا، ایران اور پاکستان، پھر چائنا اور ترکی، یہ 5-6 جو کنٹریز ہیں یہ ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بلاک بنے، اور یہ کوئی اس میں مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ریجن کا معاملہ ہے کہ اس میں ہم جو امریکہ کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی ہے، یا انڈیا کو بیس بنا کے امریکہ چاہتا ہے کہ اس پہ نظر رکھی جائے، تو اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اس کا سامنا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو امریکہ کا پریویس ریکارڈ ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ہیلری کلنٹن نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ باتیں کی کہ پاکستان کو ہم نے استعمال کیا، اور استعمال کر کے ہم نے سٹنگر میزائل، کلشنکوف اور جتنا خطرناک اسلحہ تھا، اور مجاہدین اور یہ سارے طالبان، ہم نے ان کو کہا جی یہ باب نپٹو اور ہم لوگ تو جا رہے ہیں یہاں سے۔ تو یہ انڈیا کے ساتھ بھی یہ ایسا ہی کریں گے، تو اس لیے انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے، اور وہ ون سائیڈڈ گیم میں شامل نہ ہو، اور امریکہ کا پپٹ نہ بنے اس سلسلے میں۔ جیسے پاکستان نے امریکہ کی جنگ لڑ کے افغانستان میں 80-90 ہزار لوگوں کا نقصان کیا، پھر کوئی $150 بلین کی جو ہمارا ٹریڈ تھا اس میں لاس کیا ہم لوگوں نے، تو ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا امریکہ سے کسی بھی طریقے کے ساتھ۔ تو اس لیے امریکہ دیکھیں نا، پاکستان انڈیا سے 10,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہے، اور وہ وہاں پہ یعنی پنگے بازی سے باز نہیں آتا۔ تو یہ ہمیں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جو ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہم سارے نیبرز ہیں، افغانستان ہے، انڈیا، چائنا، پاکستان، ایران، یہ سارے 4-5 ملک ہیں۔ اگر یہ آپس میں محبت سے، پیار سے رہیں، اور ایک نو وار جو پیکٹ ہے وہ اگر کریں 20 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، تو یہ خطہ دیکھتے دیکھتے بہت ترقی کر سکتا ہے۔ تو یعنی یہ اب ہمارے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہو رہا، ہماری قیادتوں کے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہو رہا، گو کہ پاکستانی پرائم منسٹر تو بارہا اس بات کا جو ہے وہ عندیہ دے چکے ہیں، اور کہہ چکے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو اچھا لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہندوستان کی طرف سے کوئی پازیٹیو موو ہے ہی نہیں۔ وہاں پر جو کشمیر میں اور مسلمانوں کے ساتھ اور باقی منورٹیز کے ساتھ جو ڈسکرمنیٹری سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج اکانومسٹ نے بھی اس کو لکھا، آج
بہت سارے اور جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تھی اس کی رپورٹ بھی آئی، اس میں بھی گو کہ وہ ڈفرینٹ ایک پہلو ہے کہ انڈیا کو دنیا کا مطلب نمبر 1 کرپٹ کنٹری جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا انہوں نے۔ تو یہ مودی کا جو 6-7 سالہ دور ہے، اس میں دیکھیں انڈین عوام بھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اتنا قصور نہیں ہے۔ یہ جو ہندو ایک دیش بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے مودی، تو یہ نقصان پہنچا رہا ہے، انڈیا کو آئسولیٹ کر رہا ہے ساری دنیا سے۔ تو یہ ایک سٹگما لگ رہا ہے انڈیا پہ، جو ایک بہت بڑی جمہوریت تھی، ایک سیکولر کنٹری تھا، تو اس کی ساکھ کو، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی جو ایران کا معاملہ ہے، اس میں اگلے آنے والے 1-1.5 ماہ میں 20 جنوری سے پہلے کچھ امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے اگریشن جو ہے وہ ان کی جو کیمیکل ویپنز کی انسٹالیشنز ہیں ان پہ ہونے کے خطرات بہت حد تک ہیں، اور اس میں ایران کو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا پتہ ہوگا اور وہ اس کی پریکاشنری میجرز بھی لے رہے ہوں گے۔ لیکن یہ بدمست ہاتھی کی طرح اب جب یہ شکست کھا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، تو یہ اب اس کی طرح ریئیکٹ کر رہا ہے، اور یہ کوئی پتہ نہیں کس کو ٹکر مار دے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو ابھی یہاں پر بھی اور پوری دنیا میں بھی جو ہے وہ ایک امپریشن جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا تھا وہ بہت زیادہ ڈیمیج کیا اس نے۔ تو اب جو بائیڈن کے لیے دیکھیں آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے ایران والے معاملے کو، اور جو انٹرنل میٹرز ہیں وہاں پہ امریکہ میں، اس کو بہت سارے چیلنجز ہیں اس گورنمنٹ کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک اس کی بیک گراؤنڈ تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔